The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس، بارگاہ انور کے اندر ہم مل کر درود پاک کا گجرہ، بلکہ درود پاک کے گجرے، سلاموں کے تحفے ہم سب مل کر بھیجیں گے تو الحمدللہ ایک ہی مرتبہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو پہنچ جائیں گے۔ تو سب مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری۔ یہ روڈ ٹو رمضان پروگرام، یہ رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اس پروگرام کے اندر، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے بحمدہ تعالیٰ بہت زیادہ جو کنفیوژن ہے یا کوئی ذہن میں کوئی ایسی بات جس کے متعلق آپ ڈیسیژن نہیں بنا سکے، تو اس کو الحمدللہ اس ڈیسیژن کو ہم پختہ کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ اصل شریعت کیا کہتی ہے رمضان المبارک کے لیے۔ اور رمضان المبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ بحمدہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک مرتبہ زندگی کے اندر پھر اس کا یہ ہمیں ملا ہے اور یہ مہمان آیا ہے، تو اس مہمان کی ہم نے کس طرح قدر کرنی ہے، ہم نے اس مہمان کی کس طرح لک آفٹر کرنی ہے، اس مہمان کی ہم نے کس طرح یہ جب لوٹے گا تو پھر ہمارے متعلق یہ کیا گواہیاں دے گا، اور کون سا ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو نیکی ہے، جو کون سی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ اور میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں اور گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی بلند ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہمارا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہاں پر قہار بھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا wrath، the wrath of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی بہت بہت یعنی یہ منازل جو ہے بڑی کٹھن ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر عذاب آ گیا ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری گناہ گاریوں کی وجہ سے اور ہماری سستیوں کی وجہ سے، ناظرین محترم پھر وہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ خوشیاں جب آتی ہیں تو ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی خوشیوں کے اندر بھی یاد رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی غمیوں کے اندر بھی یاد رکھتے ہیں، اپنی غمی کے اندر بھی یاد رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نہ بن جائیں کہ جیسے کفار کہ جب ان کے یہاں کوئی خوشی آئے تو وہ اللہ کو یعنی وہ جس معبود کو بھی ماننے والے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، اور غمی آئے تو پھر بھی وہ جو ہے ان کا جو خدا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر خوشی آئے تو پھر بھی اللہ
کو یاد کرو، اگر غمی آئے تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ خوشی میں بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور بلکہ زیادہ یاد کرتے ہیں، اور پھر غمی آئے تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک بندہ مومن کی نشانی ہے۔ بندہ مومن کو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی خوشی آئے تو وہ یعنی اداس رہے، اور پھر خوشی آئے تو یہ سمجھے کہ یہ خوشی جو ہے میری وجہ سے آئی ہے، اور یہ میری اچھی سوچ کی وجہ سے آئی ہے، یا میرے اچھے کام کی وجہ سے آئی ہے، یا میرے کسی اچھے تعلقات کی وجہ سے آئی ہے۔ خوشی بھی اگر آتی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر کوئی غمی آئے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر ہم شکر گزار ہوتے ہیں خوشی جب آتی ہے، پھر بھی جب غمی آئے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا بارک تعالیٰ جس حال میں بھی تو ہمیں رکھے ہم راضی ہیں۔ ہر وقت کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کی بہن فوت ہو گئی، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کی بچی فوت ہو گئی۔ یہ جدائی جو ہے یہ تو حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک بندے نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ تو ہم میں سے کسی کا کوئی قریبی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار اس دنیا فانی سے پردہ کرتا ہے تو پھر ہمیں شراب کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں کسی دنیا دار کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں کسی جب غمی آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیں اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جائے کہ جو یعنی ہمارے لیے وہ باعث عذاب بن جائے۔ تو ناظرین محترم ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ اسی لیے یہ روزہ اور یہ رمضان المبارک ہمیں سیلف کنٹرول کے متعلق سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول جو ہے ہمیں سکھاتا ہے۔ اور ناظرین محترم اس رمضان المبارک کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ غصہ کرتا ہوں، ہر بات پر غصہ کرتا ہوں، تو پھر یہ ایک بہترین موقع ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ پہلی بات جو اس کے ذہن میں آنی چاہیے کہ بھئی میں روزے دار ہوں، میں باوضو ہوں، میں ایک عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کر رہا ہوں، کیونکہ روزہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کو یہ سوچ کر اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو سوچ کر کہ بھئی میں روزے دار ہوں، میرے روزے کے اندر کوئی فرق نہ آئے، تو اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ So this month is all about self-control, controlling what is bad, not just for yourself, but for the family around you, for your friends, the workplace that you attend every day. تو یہ ہماری کیریکٹر کے بہتری کے لیے ہے کہ ہم سیلف کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اسی لیے یہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بحمدہ تعالیٰ، اس کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی عادت جو ہے وہ یہ رمضان المبارک ڈالتا ہے۔ پھر جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں مسجد شریف کے اندر، اگر مسجد شریف بالکل قریب ہے لیکن پھر بھی سستی کرتے ہیں، مسجد شریف نہیں جاتے، باجماعت نماز نہیں ادا کرتے، تو ان کے لیے بھی یہ کہ بھئی اس رمضان المبارک کے اندر دیکھیں نا کہ مساجد الحمدللہ فل ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہم باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو پھر نماز کی عادت جو ہے، جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں وہ مسجد جانا شروع کر دیں۔ اگر مسجد جاتے ہیں، مسجد جو ہے بحمدہ تعالیٰ کمیونٹی کے ساتھ ایک لنک جو ہے وہ قائم رہتا ہے بندے کا۔ تو ایسی چیزیں بحمدہ تعالیٰ ہم ماہ رمضان المبارک سے سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم آپ کے لیے فون لائنز اوپن ہے 01254277370، اور میرے ساتھ میرے مہمان الحمدللہ بلکہ امہ چینل کی جان اور پہچان اور آپ سب کے دلوں کی دھڑکن ماشاءاللہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری، اور ماشاءاللہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ دوناوالا شریف گجرات پاکستان،
الحمدللہ وہ یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور گفتگو ہی صرف نہیں ہوتی بلکہ ہم اس پروگرام کا رنگ بھی جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت کو میں پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درجاتہ۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ اور جمعہ مبارک۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہے، مبارک، اور الحمدللہ آج دن اچھا گزرا۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن تو اچھا ہی ہوتا ہے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے گزرتا ہے، جی جی، اور جمعہ کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، پھر بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ یقیناً کافی زیادہ لوگ باہر سے آ جاتے ہیں دوسرے شہر۔ آپ جیسے احباب کو تو یعنی کہ جو ہمارے ٹاؤن کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس دن ملاقات بھی ہو جاتی، شاید وہ پورا ہفتہ آپ بھی بزی ہوتے ہیں مختلف کام کاج کے اندر، تو یہ بہترین موقع ہے کہ سلام دعا بھی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ آج میں نے سوچا یہ تھا کہ جیسے ہی میں جمعہ ختم کروں گا پڑھا کے، جی جی، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، تو اس کے فوراً بعد میں صرف گھر ایک بار آؤں گا، جی جی، اور اسی وقت کھڑا کھڑا واپس آؤں۔ میں جب پہلے تو مسجد میں ملاقاتیں تھیں، جی جی، پھر جب گھر آیا تو گھر میں بھی کچھ مہمان آئے تھے، اچھا، تو ان کو ابھی میں ایک بندہ مہمان دور سے آیا، کیسلے سے آیا بیچارہ، تو اس کو میں نے یقین جانے آپ کہ کھڑے کھڑے سلام کیا اچھا، اور اس کو دم کیا، ادھر چل بھاگ پڑا۔ سبحان تو اللہ۔ اس طرح میں پھر بھی لیٹ ہو گیا، آپ اندازہ کر لیں، لیکن نہیں وہ حضرت آپ بالکل آپ لیٹ نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں پر آ جانا میرے لیے باعث برکت ہے، اور یقیناً ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو حضرت جمعۃ المبارک یہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ جو جمعۃ المبارک ہوگا سبحان وہ ماہ رمضان المبارک کا ہی ہوگا۔ بے شک، کتنی فضیلت ہے جمعۃ المبارک کی؟ ہاں ہاں ہاں، ماہ مقدس کا جمعہ، آہا، اس کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ایک حدیث عرض کرنے لگا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور نے اسپیشل خطبہ ارشاد فرماتے تھے رمضان المبارک سے پہلے، جی، اور اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی جو تقدیس ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو احترام ہے اور اس کی جو شان ہے وہ بتاتے تھے۔ ویسے ایک بات ہے کہ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں نا، صحیح، رمضان المبارک کے حضور نے فرمایا کہ شعبان شہری جی، و رمضان شہر اللہ، سبحان کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ۔ تو اس کی بزرگوں نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے کہ شعبان میرا مہینہ سے مراد کیا ہے، جی، اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ ایک دو چیز اس کی وضاحت نے یہ فرمائی کہ میرا مہینہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ شعبان کے اندر کوئی روزے رکھے، کوئی عبادت کرے تو وہ میری محبت میں، سبحان اللہ، اور رمضان میں کوئی عبادت کرے، روزے رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے یہ بہت سارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ یہ جو مہینہ جا رہا ہے جی یعنی شعبان شریف کا، جی جی، حضور نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اچھا کیا رمضان حضور کا نہیں ہے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو سارے مہینے سارے مہینے ہیں، سارے مہینے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ ہی نے بنائے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ صحیح، تو ایک اپنا اور ایک خدا کا، باقی کس کے ہیں؟ باقی بھی انہی کے ہیں۔ انہی کے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فرمایا کہ شعبان کے اندر جو عبادت اور جو اس کی عزت و حرمت کرتا ہے رمضان کے استقبال میں، تو وہ میری وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ حضور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں، یعنی رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو پورا مہینہ ہی رمضان جس کا نام ہی رمضان ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی کے مہینے ہیں سب میں سے زیادہ روزے آپ اسی شعبان میں رکھتے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا جب آخر شعبان میں سب کو خطبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان وہ ماہ مقدس آ رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینہ کی ہر افطاری کے وقت اللہ جل شانہ و تم احسانہ 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اللہ اللہ، جہنمیوں کو۔ اور فرمایا کہ ہر روز ایسا معمول ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہر روز 10 لاکھ کو، اسی طرح اس ماہ مقدس کا جو جمعہ آتا ہے، اللہ، یعنی اب میں وہ جو سوال ہے آپ کا اس پر آ رہا ہوں، اس ماہ مقدس کے اندر جو جمعۃ المبارک آ جاتا ہے، اس جمعۃ المبارکہ کی شان یہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ 10 لاکھ کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پتا، میں جمعے میں نا آج بیان کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی کہ
شاہ جی آپ تو جب بیان کرتے ہیں نا تو بعد میں پتہ ایسا چلتا ہے کہ ساروں کی بخشش ہو گئی ہے جتنے بھی سننے والے ہوتے ہیں مومنین. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بات سن کر اس کی حیرت ہوئی کہ وہ خدا کے بندے جب خدا معاف کر رہے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ صحیح بھئی اللہ تعالیٰ نے جب صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے حبیب کا صدقہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا اسے معافی فرما دیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے حبیب ہم نے تو آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے توسل سے آپ کے تصدق سے آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کے غلاموں کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے. اب جب اللہ اعلان قرآن میں کرے تو پھر لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ تکلیف ہے کہ کیوں بخشے جائیں گے وہ اس لیے ان کو تکلیف ہے کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں. مثلا جو کہتا ہے کہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتا نعوذ باللہ من ذالک نبی تو کچھ نہیں کر سکتا اب وہ چاہے نمازیں زیادہ بھی پڑھیں چاہے روزے زیادہ بھی رکھیں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نبی کے اختیارات کا منکر ہو نبی کے فضائل و کمالات کا منکر ہو نبی کے حسن کے تذکروں کا منکر ہو نبی کے جلووں کے دیدار کا منکر ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا منکر ہو اور حضور کہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب حضور تخصیص بھی فرما دے پتا چلا کہ کچھ چیزیں حضور کی خاص بھی ہوتی ہیں تو جو حضور کی خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کا کمال بھی بلند و بالا ہوتا ہے. تو حضور کی امت بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور امت محمدی تمہیں سارے جہان کی امتوں سے بہتر اس لیے کر دیا ہے. اب اس پر اعتراض نہیں کرتا یہ ملا کہ جب اللہ نے کہا کہ سارے جہان کی امتیں نیچے ہیں محمد مصطفیٰ کی امت اوپر ہے کیونکہ یہ بھی حضور کی وجہ سے ہے. تو ہر وہ جو نہ چیز تھے تو کچھ نہ تھا. واہ کیا بات ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان وہ کیا خوب ہے یہ شعر. میں اعلیٰ حضرت نے میں کہتا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ اس میں ڈوب جائیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. انہی قدم قدم سے ہے باہر. بے شک بے شک. حضرت ہمارے ساتھ گریٹ ہاورڈ سے ہارون لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو جمعہ مبارک ہو. جی بہت شکریہ. میں شاہ صاحب کے پاس جی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں شاہ جی صاحب؟ الحمدللہ والشکر للہ. جی بیٹا آپ ہمارے سے ایک نعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتا ہوں میں. کیوں اب میری نکاح ہوگی چچتائی نہیں کیوں یار روزانہ نہیں ناتے آپ سنا دیتے مجھے آتی نہیں ہوتی. تو بہرحال اللہ خیر کرے کرم نوازی فرمائے جو بھی آئے گا ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے آپ میری گرامر کی ان کا دعا کرا وہ بہت بیمار ہے. اچھا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ ساری رونقیں ہیں یہ ساری بہاریں ہیں. جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا. واہ سبحان اللہ. اور حضرت آج میں بات کرنا چاہوں گا توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کیا ہے اور توبہ کیسی کی جاتی ہے. بار بار کی جاتی ہے اور پھر جو بار بار کرتا ہے اس کے متعلق تو اگر کرتا ہی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آج جی اچھا بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا یہ ماشاءاللہ. توبہ کے متعلق اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ٹھیک سبحان اللہ. اے ایمان والو توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ کہ تم توبہ کرو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف اور اللہ سے معافی مانگو. ٹھیک. اور کون سی توبۃ نصوحا کہ وہ توبہ جو پکی توبہ ہو. ٹھیک. ہمارے ہاں
توبہ کا اگر یہ معیار بن گیا اور یہ بن جائے، چلو اب یہ گناہ ہم کر کے، گناہ کرنے سے پہلے کہ چلو گناہ کرتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک، توبہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، تو اب وہ اس نیت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے کہ اے اللہ، تیرے فضل و کرم کا میں امیدوار ہوں اور تیری بارگاہ سے ہی مانگنے والا ہوں۔ یا اللہ، میں اپنے خطاؤں کو دیکھوں تو تیرے سامنے بات کرنے کے قابل نہیں، مالک کائنات، صدقہ کملی والے کا جو میرے لیے آنسو بہاتے رہے، میرے لیے تجھے مناتے رہے، یا اللہ مجھے آج معاف کر، میں آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پکے دل سے اس گناہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں اس طرف نہیں آؤں گا۔ ویسے توبہ کے بہت سارے معنوں میں ایک یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کی طرف آنا، یعنی اللہ جل شانہ بتم، یعنی کسی کی طرف چلنا، آنا۔ ٹھیک، مطلب کیا ہے کہ میں برائی سے منہ موڑ کر تیری طرف آگے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، سمجھ آگئی نا آپ کو؟ یعنی ادھر برائی تھی، جی، ادھر گندگی تھی، ادھر سیاہکاری تھی، ادھر بدکاری یا بد کرداری تھی، یا اللہ میں اس بدکاری، بد کرداری اور اس سیاہ فامی سے توبہ کر کے اب میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر، پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنا نور عطا فرما۔ ٹھیک، اب توبہ پکی، ویسے تو میاں صاحب کا تو ایک وہ شعر بھی ہے نا کہ لکھ وری میں توبہ پڑھنی تو میں بے اعتبارہ۔ آپ کا مطلب بندے کے عجز و انکساری کا مجسمہ بننے سے ہے، یعنی بندہ انتہائی عاجز بن جائے اور اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ مالک میں تیری بارگاہ سے پکی توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ کرتا ہوں کہ جس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب اس نیت سے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ و تم احسانہ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، بے شک، ان اللہ بالناس الرؤوف الرحیم تو ہے ہی وہ، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تواب بلکہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، وہ فرماتا ہے کہ میں جو توبہ کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یحب التوابین یعنی وہ محبت کرنے والا ہے توابین سے جو توبہ کرتے ہیں، اور جو پاک اور صاف یعنی وضو کرتے ہیں، وہ غسل کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ و تم احسانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں، ان صفات کے مالک لوگوں سے میں خود محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حالانکہ ہر بندہ دنیا میں محبت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ہر بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے حب شدید کرو، حب شدید کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ سے محبت کرو، صحیح، بہت زیادہ تم بندے۔ والذین آمنوا، مومن کی پہچان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا دوسرا سپارہ کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ سبحان، سمجھ آگئی؟ مومن کی یہ پہچان ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرے۔ اور دوسری مومن کی پہچان میں کل پہلے عرض کر چکا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ پوری مخلوق سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت نہیں کر لیتا۔ اور شاہ صاحب قبلہ یہاں پر اللہ سبحانہ، توبہ تو، معافی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں جی، لیکن یہ کیوں فرمایا گیا کہ اگر آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہاں تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ؟ اس حوالے سے سبحان اللہ، یہ اصل ایسی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک کے منکر ہیں، ان کے لیے یہ سبق ہے اس میں، اور ان کے لیے ایک خوبصورت راہ ہے اگر وہ اس راہ پر چلنا چاہیں تو، کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مختار نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ان لوگوں کے عقائد یہ ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، مر کے میں نے ایک دن آپ کے کسی پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسی میرے عمرہ کے یہ جو ٹور تھا، یعنی 3-4 دن پہلے جو میں آیا ہوں، تو وہاں جس ہوٹل میں ہم رہتے تھے سامنے ایک بکیں بیچنے والا، کتابیں قرآن دینی یا بک سٹال والا، اسلامک بکس بیچنے والا شخص تھا۔ تو اس شخص نے وہاں پر مجھے ہمارے سامنے یہ بات کہی کہ میں نے اس سے بولا کہ آپ کتنی دیر سے یہاں پر ہیں؟ تو مجھے اس نے جواب کیا دیا کہ میں 30 سال سے یہاں پر ہوں۔
آپ میں قرآن کی قسم اٹھا کر ساری دنیا کے سامنے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ شخص یا تو بنگلہ دیش سے تھا یا پھر وہ برما سے تھا، کیونکہ وہاں پر برماوی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے اس سے جب یہ پوچھا کہ بھائی تو کتنے، کہتے 30 سال سے، تو میں نے کہا 30 سال سے ہو تو کتنے خوش نصیب ہو، جب چاہتا ہے عمرہ کرتے ہو، جب چاہتے ہو مدینہ طیبہ میں جاتے ہو۔ جب یہ میں نے اس سے یہ بات کہی تو کہتے ہیں کیوں مدینہ جائیں؟ استغفر اللہ۔ داڑھی ہے اس کی، بڑی حدیثیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا مدینہ شریف میں کیوں جائیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، کیا آپ کہتا ہے کہ 30 سال ہو گئے نہیں گیا اور نہیں جاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا میں حیران تھا کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟ اور کائنات میں تو کوئی مذہب ایسا نہیں آیا کہ جس مذہب کے اندر بھی اس نبی کے ماننے والے اس نبی سے اتنی نفرت کرتے ہوں، نعوذ باللہ، ماننے والے تو نبی کا کلمہ پڑھ کے، بلکہ غیر مسلموں نے، بڑے بڑے لیڈروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑی ہی بہترین یعنی کہ گفتگو کی ہے اور لکھی ہے۔ ہندوؤں نے، سکھوں نے، کرسچینٹی نے، بلکہ یہ جو سب سے بڑی وہ 100 جو طاقتور شخصیات ہیں، تمام کے تمام متفقہ لوگوں نے، یعنی جو انگریزوں نے لکھی امریکہ کے اندر، وہ سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کریکٹر حضور کی ذات کو انہوں نے بھی گردانا ہے۔ یہ کیسے انسان ہے کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول، پتہ یہ چلا کہ کلمہ پڑھنے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان تب ہوتا ہے کہ جب اس کا اندر اس کا ایمان قائم ہو جاتا ہے، یعنی بلیف، جو پہلے دن ہماری گفتگو تھی۔ اب وہ شخص اگر حرم میں بیٹھا ہے مثلا، کیونکہ وہ مکہ شریف میں تھا، حرم کے اندر موجود ہے، تو کیا اس کو کوئی حرم فائدہ دے گا؟ قطعاً نہیں۔ اب بھائی مجھے لوگ بہت سارے یہ بات کہتے ہیں، دیکھو جی ان کو ایسے کہتے ہیں، وہاں پر تمہارا حج ہوتا ہے، فلاں ایسا ہوتا ہے، فلاں ایسا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں ہم احترام کرتے ہیں اس مٹی کا بھی، ہم احترام کرتے ہیں ان درختوں کا بھی، ہم احترام کرتے ہیں وہاں کے جانوروں کا بھی، ہم احترام کرتے ہیں وہاں کی ہوا اور فضا کا بھی، ہم احترام، کیونکہ وہ ہمارے آقا کریم کے گنبد کی چوٹی کو چومتی ہے جا کر۔ ہم تو ہر چیز کا احترام کرتے ہیں، حرم کی سرزمین کا احترام کرتے ہیں، وہاں پر مقام ابراہیم ہے احترام کرتے ہیں، وہاں پر رکن یمنی ہے اس کا احترام کرتے ہیں، وہاں پر حتیم ہے اس کا احترام کرتے ہیں، کعبہ شریف ہے وہاں احترام کرتے ہیں، مسجد حرام ہے احترام کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں احترام کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا بد نصیب ہو تو پھر ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے، کیوں کہ ایسے شخص کی احترام کا حکم نہیں ہے۔ اس طرح کا پلید اور نجس سے بھرپور شخص اگر وہاں ہو تو اس کو نکالنے کا حکم ہے، اس کو توڑنے کا حکم ہے، جس طرح کے 360 بت اسی کعبے میں تھے، صحیح بھائی کہیں باہر سے نہیں تھے نا، وہ حرم ہی تھا نا کعبہ شریف، وہی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان کو توڑا اور حضرت علی کو بلا کر خود بھی توڑا اور کچھ بتوں کو بلایا، حضرت علی کو آؤ ذرا اوپر والے آپ بھی توڑ دو۔ تو اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بت وہاں پر 360 یا کم و بیش اگر رہیں تو وہ بھی پلید کے پلید رہتے ہیں۔ بے شک اگر یہ شخص، میں جس شخص کی بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس کا یہی عقیدہ ہو، یہی تو، بلکہ اس نے تو اور بہت ساری باتیں کہیں، وہ کہنے لگا کہ جو سب سے بڑے امام صاحب ہیں ان کا حج سے پہلے یہ خطبہ ہوتا ہے کہ لوگوں مدینہ نہ جاؤ۔ میں نے کہا میں نے تو خیر سنا نہیں ہے، آپ نے کبھی سنا ہو، لیکن میرا میٹر گھوم گیا، پھر گیا، جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں جاتا، اور کیوں میں جاؤں کہ میرا نبی مجھے کچھ نہیں دے سکتا، وہ تو کسی چیز کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا یہ جو وہ پڑھ رہا ہے نا، یہ قرآن کی قسم آیتیں بتوں کے لیے اللہ نے نازل کی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے، یعنی وہ کوئی کسی چیز کو نفع نہ کسی کو نقصان بت نہیں دے سکتے، وہ کیسے دیں گے؟ وہ جو خود یعنی بنائے گئے ہیں، اپنے سروں سے مٹی نہیں جھاڑ سکتے، لیکن جو اللہ کے محبوب ہیں انہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ پاگل یہ کیوں نہیں جانتا تو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ قرآن کی آیتیں تمہیں بھول جاتی ہیں؟ اس لیے یہ میں بات کہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا، جو سوال تھا آپ کا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، خدا نے ایسے لوگوں جو کہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں،
ان کے لیے درس دیا ہے، ان کے لیے حکم دیا ہے کہ لوگوں اس محبوب کے بغیر تمہارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ میں ہاں جو بلیو رکھے گا اس بات پر اور حضور کو مانے گا اور پھر گناہگار ہو جائے گا تو میں نے اس کو در بدر ٹھوکرے کھانے کے لیے نہیں چھوڑا، میں نے اپنے نبی کا دل یہ رکھا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب تیرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگے، سبحان اللہ، تیرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگے، اور پھر کیا ہو کہ آیا تیرے پاس یہ بھی بات یہ مان گیا، پھر مجھ سے مانگا وہاں پر آ کر یہ بھی مان گیا، لیکن حبیب تیسری شرط بھی پوری کراؤں گا، وہ کیا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سونیا تیرے ہونٹ بھی اس کے حق میں ہل جائیں، تیری سفارش ہو جائے، جب تیری سفارش ہو گئی لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، معافی بھی ہو جائے گی، توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو ہاں منہ سبحان چاہیے، اللہ، دینے والا ہے سچا ہمارا بس نبی۔ دینے والا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، منہ تو ہونے ایسا، صحیح، منہ ترپڑ جیسا لے کر، چھتر جیسا لے کر اور کہے کہ کچھ نہیں دے سکتا، تو اس کو کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ ملے گا اسے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دینے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے جو نورانی چہرہ ہو، جس چہرے پر محمد مصطفیٰ کی محبت کی خوشی کے ترانے ہو، وہ منہ چاہیے، پھر اسے ملے گا۔ شاہ صاحب قبلہ، توبہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ پورا ماہ رمضان مبارک جو ہے بھوک پیاس سے گزر جائے اور رات جو ہے وہ یعنی نماز، عبادت، قرآن اور نوافل اور وظائف میں گزر جائے، لیکن آخر میں کچھ نہ ملے۔ ہمیں اپنے بلیف کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے پچھلے 2 پروگرام تقریباً اب کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین ایک بندہ انسان جو سستی کرتا ہے جو فرائض کے اندر، یہ ایک بہترین موقع ہے اس کے لیے۔ جو غصہ کرتا ہے، میں نے اپنی جو جب پروگرام آن ایئر ہوا ہے تو اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی یہ میں نے بات کی کہ جو بندہ غصہ کرتا ہے، ہماری بہنیں کال کرتی ہیں، آپ کے پاس بھی آتی ہیں، کال کرتی ہیں، بھائی آتے ہیں، کئی بہنیں جو ہیں وہ زیادہ غصہ کرتی ہیں، یعنی کنٹرول، سیلف کنٹرول یہ سکھاتا ہے۔ اس کو کس طرح ہم ابھی سے ذہن میں بٹھا کے تو رمضان مبارک کے اندر داخل ہوں؟ بہت اچھا، یعنی ہر سوال کے بعد یہ بات ایک عام رواجن بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سوال ہے، وہ واقعی بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس پر میرا اپنا دل چاہتا ہے بات کرنے کو۔ آپ نے ایک لفظ بولا سیلف کنٹرول، جی ہے تو یہ انگلش کا لفظ، لیکن عام ہے ہر زبان پر، صحیح، اس لیے عوام کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، جی، اور ان لوگوں کو بھی جو میرے جیسے انہیں بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی یقیناً اپنے آپ کا کنٹرول حاصل ہو جانا یہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی برکت کا صدقہ ہے۔ صحیح۔ اب اگر ہمیں یہ توفیق ملی ہے، جی، اللہ نے ہمیں اس توفیق سے نوازا ہے کہ ہم اب کنٹرول کر سکتے ہیں ہر اس چیز سے کہ جو بری ہے، تو اس ماہ مقدس ہمیں فائدہ نہ اٹھائیں۔ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ ماہ مقدس آئے اور گزر جائے اور یہ بندہ اپنے آپ کو نہ سنوار سکے، معنی اس کا یہی بنتا ہے، اور پھر یہ کچھ دن روزے بھی رکھے، کچھ تراویح بھی پڑھے، یہ سارا کچھ کرے، اور پھر جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر یہ اسی طرح روتے کا روتا رہ جائے اور اسے حاصل کچھ نہ ہو۔ تو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو بندے کے ساتھ، تو میں ایک دو تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور کی سنت سب سے عظیم چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ صحابہ کو تیاری کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی رمضان مبارک کی استقبال، جس کو کہتے ہیں نا استقبال رمضان، جس نے رمضان مبارک کا استقبال کیا اس کو بڑا فائدہ ہوا، اور جس نے استقبال نہ کیا اور یہ کہا کہ مصیبت آ گئی، یہ جان لیں علماء کرام کا اس بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ جس کسی نے یہ کہا کہ یہ رمضان کیا یار مصیبت آ گئی میرے لیے، تو ایسا شخص بڑا سخت فتویٰ ہے اس پر، ایک تو سخت گناہگار ہے، بلکہ بعض علماء کا یہ ہے کہ اس نے چونکہ اللہ کے قانون کی، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کی توہین کی ہے، لہذا اس نے کفر کیا ہے۔ گھبراہٹ ہونا شروع ہو لگتا ہے آپ کو کال تو نہیں آ گئی؟ جی کال آ گئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ مسز خان ہے مانچسٹر سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لندن سے بات کر رہی ہوں، مسز خان۔ اچھا، لندن سے۔ جی مجھے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ ابھی جو پتہ نہیں آپ اس موضوع پہ بات ہو سکتی کہ نہیں، رمضان کے روزے جو رکھوانا چاہتا ہے
تو وہ کتنا پے کرنا چاہیے ہم کو کسی سے روزہ رکھوانے کے لیے؟ اچھا ان کی کیسے مدد کی جائے، یہ اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت. جی جی یہی اسی سوال کا جواب پہلے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ جواب بالکل دیتے بالکل یہ اچھا ہے. گزارش ہے اس بہن کے لیے کہ روزہ ایک تو ہے کہ فدیہ دینا، جی جی، یعنی کہ خود بندہ نہیں روزہ رکھ سکتا اور اس کی بیماری اس طرح کی ہے کہ وہ نہیں رکھ سکے گا، ٹھیک، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جی جی، تو ایسا شخص اگر وہ فدیہ دیتا ہے تو وہ جس طرح ایک صدقہ فطر ہے، اس کو 2 ٹائم کا صدقہ فطر سمجھ لیں، صبح اور شام سحری اور افطاری کے لیے، تو وہ تقریباً اس کو میں یہاں کے عوام کے لیے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہر روز کے 5 پاؤنڈ جی جی، اگر وہ نکال لیں تو 30 5 ہوں تو 150 بنے گا. جی جی، تو اتنا وہ اگر نکال دیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی طرف سے وہاں جب پاکستان میں کسی دارالعلوم کسی مدرسے اور کسی غریب فیملی کو اگر پہنچے گا تو وہ پوری فیملی پورا ماہ آپ کا تو ایک کی طرف سے جائے گا، لیکن وہ پوری فیملی آپ کی طرف سے روزہ رکھے گی. لیکن آپ ایک شخص کو اس کا ذمہ دار بنا دیں اور اس کو دے دیں اور انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. ہاں اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور عارضی طور پر ہے کہ بندے کو بیمار ہوا ہے، بخار ہو گیا ہے، اس طرح کا کوئی تھوڑا بہت چھوٹی موٹی بیماری آ گئی تو اس وجہ سے نہیں، یہ وہ ایک پرماننٹ جو بیمار ہو جو یعنی کہ کبھی اس کا تندرست ہونے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دیتا ہے تو لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی میں یعنی کہ جو سردیوں کا موسم جب آئے گا دن چھوٹا ہوتا ہے تو میں اس وقت رکھ لوں، تو کیا اس کو بھی فدیہ دے دینا چاہیے یا اس کو انتظار کرنے چاہیے؟ زندگی میں اس کا تو پتہ نہیں ہے. دیکھیں اگر نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بندہ اس طرح روزہ نہیں اس طرح رکھ سکتا، نہ جائز ہے یہ. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو نہیں ہے، پھر وہ گرمی دن چھوٹے ہیں گے تو پھر میں اس کا رکھ لوں گا، نہیں ایسے جائز نہیں ہے. اگر وہ رکھ سکتا ہے تو اسی رمضان میں فرض ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، رمضان میں فرض ہے. اگر وہ رکھ سکتا ہے تو بھی رکھے، نہیں رکھ سکتا وہ پرماننٹلی تو پھر وہ فدیہ دے گا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں تو پھر اس نہیں میں عرض کرتا ہوں اس میں مناسب یہ کام نہیں ہے، پھر ساری دنیا ایسے کرنا شروع کر دے گی. صحیح، یہ تو مذاق بن جائے گا کیونکہ روزہ نماز آج فرض ہے کل تو نہیں ہے نا. یعنی ایک بندہ مثلا اس کے لیے نماز کا ٹائم رات کو آج کل رات چھوٹی ہے تو وہ سو جاتا ہے، وہ سو اس لیے جاتا ہے کہ چلو خیر سو جاتا ہوں، نماز فجر کی اٹھ کے قضا کر لوں گا جان بوجھ کر، تو یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے اگر وہ اس نیت سے کہ ابھی دن بڑے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں لہذا بعد میں چھوٹے دن آئیں گے تو پھر میں قضا کر لوں گا، یہ جائز نہیں ہے. اگر بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اس کو دیکھو وہ تو تندرست بندہ ہے، بیمار لیکن اگر وہ تندرست ہو جائے، جب بھی تندرست ہو جائے تو پھر اس کو تو قضا اپنی کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ قضا جو اگر وہ بیمار تھا اور وہ بیمار ایسا تھا کہ وہ تندرست ہونے کا چانس تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ہو گیا تو اب وہ اپنے روزے رکھے گا وہ اس دوران جتنے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب یہی بات جو آپ پہلے ہم کر رہے تھے کہ بھئی رمضان المبارک کے ہم بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں وہ بات نکل گئی ہے. بس اصل میں میں چاہوں گا کہ ایک کلام پڑھے تو بات یاد آ جائے گی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا. یہ الفاظ تو ایسے ہی ہیں لیکن قرآنی الفاظ ہیں. سب سے اولا یعنی سب سے پہلا، اولا اول سے ہے نا، سب سے پہلا. اور قرآن پاک میں یہ لفظ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور سب سے اعلیٰ یہ تو کسی سے چھپا ہوا لفظ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند. اعلیٰ حضرت میں دیکھیں نا یہ الفاظ بھی قرآنی چنے ہیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا۔ آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، اس کو پھر دہراتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بے شک بے شک، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بے شک، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون سا چاہیے؟ علی حجویری جیسا چاہیے، خواجہ اجمیری جیسا چاہیے، حضرت سلطان باہو جیسا چاہیے، زکریا ملتانی جیسا، یا مجدد الافسانی جیسا چاہیے، احمد رضا چاہیے یا حسن رضا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واہ ماشاءاللہ، وہ ہمارا نبی دینے والا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ بھی ماشاءاللہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے، کیا خبر حضرت آدم آئے چلے گئے، حضرت نوح آئے چلے گئے، حضرت موسیٰ آئے چلے گئے، حضرت ابراہیم آئے چلے گئے، حضرت اسماعیل آئے چلے گئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے چلے گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، چھپ گئے، ہاں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سمجھیے جسے، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہو سمجھیے جسے، او خیسو جیسے اونچا ہمارا نبی ہے، سو جیسے اونچا ہمارا۔ اور یہ شعر سنیے، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، یہ کہتے کچھ نہیں دے سکتے، مولوی کہتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے، خدا کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، او سونے تیرے کو کوئی منگن آئے تو خالی نہ جائے، کوئی مانگ نہیں آئے خالی نہ جائے، مانگت تیرے در کا ہو، پھر اسے کیا کہنا ہے؟ مانگ اور مانگ، مانگنے والے اور مانگ،
تیرے در سے کوئی خبام مسائل فلا تنہر، خدا کہتا مانگو میرے حبیب سے، وہاں سے کوئی خالی نہیں آئے گا، جو جائے گا وہ جھولیاں بھر کر واپس آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کتنی شانیں عطا کر دی ہیں، کتنی عظمتیں عطا کی ہیں، کوئی وہاں سے خالی آیا ہی نہیں ہے، اور قرآن کی قسم کو خالی نہیں آ سکتا، کیوں کہ وہاں پر خزانوں کی چابیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی ہیں۔ واللہ یوتی واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ دے رہا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اس لیے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ انہیں نہیں ملے گا، جن کا عقیدہ نہیں ہے وہ دیتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے، سرکار میں نہ لا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے سب سے اولا، اللہ ہمارا نبی سب سے بالا والا، جس کی دو، یہ شعر پڑھا نہیں تھا، جس کی دو بوند، دو قطرے، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، کیوں نہ کہوں خدا کرنا آتینا کل کوثر، سونے تن ویسی خیر کثیر عطا کر دیتا، خدا کہتے ہم نے عطا کر دیا، حبیب کو تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ آج اگر دو ٹانگ والا کہے وہ کچھ نہیں دے سکتے تو ہمارا تو پھر بھی یہ عقیدہ نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا در، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ مقطع اس کا ضرور پڑھنا چاہیے، ویسے تو نعت بہت لمبی ہے، اور لمبی نعت پڑھیں گے تو شاید ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، یعنی ایک یہ عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت جو بیان کر رہے ہیں، جو غم والے ہیں، جو پریشان ہیں، بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں، میرے آقا آئے، بچیوں کو حیا مل گیا، بچیوں کو عزت مل گئی، بچیوں کو زندگی مل گئی۔ حضور کے آنے سے پہلے تو زندہ دفنایا جا رہا تھا بچیوں کو، حضور آئے، حضور نے سیدہ فاطمہ زہرا کو فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا، جسم کا نہیں میرے بدن کا، بلکہ یوں کہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے آنے سے پہلے تو یہ ظلم ہو رہے تھے، اور حضور آئے تو کیا ہوا؟ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، مجدہ دیجے کہ ہے، او غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے قیسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قیسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ بات کر رہے تھے کہ بھئی یعنی رمضان مبارک کا مہینہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو آئے گزر جائے چلا جائے اور ہم کچھ حاصل نہ کر سکے، یہ بات ہو رہی تھی۔ میں چاہوں گا کہ اس بات کو ہی ذرا کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات بالکل یہی تھی جس سے ہم سلپ ہوئے تھے۔ جی جی بات یہی ہے، اور اس پر آپ نے تھوڑا سا آگے جا کے وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جس میں یہ ارشاد فرمایا، تو اس طرف سمینہ نہیں پیرس سے لائن پر موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں بھی بہت بہت دعانا السلام۔ شہزاد بھائی، آج آپ نے تو شاہ صاحب کے ساتھ مل کے وہ سما باندھا ہے، وہ سما باندھا ہے کہ ناقابل بھی ماشاء اللہ۔ میں پڑھ لیتا ہوں، صرف میں کیمرے کے آگے تھوڑا سا جھجکتا ہوں
کہ کیمرے کے ماشاءاللہ چھا گئے آج آپ ماشاءاللہ سارے یہ ذوق بنایا تو میں بھی شامل ہو گیا سر. ماشاءاللہ میں تو حیران ہوگی مل کے آپ نے آج وہ سما باندھا ہے کہ ایک کیفیت میں آپ نے ہر ایک کو ماشاءاللہ ایسا سرور دیا ہے کہ وہ اس کو نام ہی نہیں لیا جا سکتا ماشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آپ کی خدمت اقدس میں بس یہ ایک روزانہ فون کر کے یہی ایک درخواست کرتی ہوں کہ شاہ صاحب کی خدمت میں ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز 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 یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ضرور پلیز دعا ضرور, چاہے 2 منٹ ہی کر دیا کریں لیکن دعا پرومس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا, کریں گے انشاءاللہ. وہ پچھلے دنوں میں بھی کرنی تھی لیکن پروگرام پتہ ہی نہیں چلا, اور ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم منتظر رہتے ہیں شاہ صاحب کی زبان مبارک سے کہ کلمات ادا ہوں اور ہم آمین کہیں. ضرور انشاءاللہ. آج ہم ضرور پروگرام ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری لمبی زندگی دے اور خوشیوں سے رمضان مبارک کی نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. بھائی آپ تو ہمیشہ دعاؤں میں یاد ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ناظرین جو ہیں بحمدہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو ہمارے اسکالرز حضرات جتنے بھی آتے ہیں سب ماشاءاللہ, اور بالخصوص شاہ صاحب قبلہ ہمیشہ دعاؤں کے اندر. اور پھر یہ تو آپ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں پر بھی جا کر الحمدللہ ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, تو ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ میری پیاری بہن. جی شاہ صاحب. جی تو چونکہ آپ کی اب کالیں بھی اتنی ہیں تو میں بات کروں گا تو کال آ جائے گی اسی طرح. میں ضرور آپ کو روکوں گا, بلکہ میں آپ کو بتا دوں کال آپ کے لائن پر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں خیر چلو اتنی دیر تک میں بھی بات کر لوں تاکہ میرا بھی کوئی حصہ پڑ جائے. گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان المبارک اس ماہ مقدس کو پاتے ہیں اور پھر وہ گناہوں کہ سے جان نہیں چھڑاتے, تو وہ ہاں بالکل اچھا سوال تھا کہ میں جس کو کہہ رہا تھا یہ میرا فیوریٹ ہے. گزارش یہ ہے کہ برائی کی ساری عادتیں چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص نعمت ہمیں عطا کی ہے, ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کا مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, آگے کیا فرمایا, ھدی للناس وبینات. ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب ایک راستہ ہے. ہدایت کا معنی لندن سے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. دوبارہ مسز خان میرا کوشچن رہ گیا تھا. جی میں نے پوچھنا تھا کہ جو اگر کوئی بندہ بیمار رہتا ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بیچ میں پیسے روزے رکھواتے بھی رہے ہیں کسی کے, اور کیا حکم ہے کہ وہ باقی روزے کس طرح سے رکھوائیں گے؟ اور دوسرا یعنی کہ بالکل ہی نہیں رکھ سکتا؟ نہیں, وہ نہیں رکھ سکے ڈائبٹک کی وجہ سے. تو دوسرا یہ کہ کسی نے پچھلے سال روزے نہیں رکھے تو وہ پچھلے سال کے پیسے دینا چاہتا ہے, مطلب روزہ رکھوانا چاہتا ہے. اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ پیسے یہاں کے حساب سے پاکستان دیے جائیں گے یا پاکستان کے حساب سے؟ جی وہ بتا دیا, لیکن پھر انشاءاللہ آپ کے لیے تھوڑی سی ایک دفعہ روشنی یہ ڈال دیجئے کہ یہاں کے حساب سے ہم نے پیسے پے کرنے ہیں کیا کہ پاکستان کے حساب سے؟ ٹھیک ہے, بہت مہربانی. ان کا جواب میں نے وضاحت کے ساتھ دیا تھا. آپ تو ایک بندے کے لیے بھیجیں گے تو وہاں پورا خاندان کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر سے بھیجیں نا. آپ اگر ادھر روزہ رکھتے تو کتنا خرچ آ جاتا. آپ مثال کے طور پر یہ تو نہیں ہے کہ اب جتنا فطرانہ ہم یہاں سے لیتے ہیں تو پاکستان میں بھیجتے ہیں نا, یہاں تو فطرانہ کو نہیں کسی کو لگتا. یعنی پاکستان یا اپنے غریب ممالک میں وہاں پر مدارس کے اندر مدرسوں میں جو اسٹوڈنٹ حفظ کرتے ہیں یا علم دین حاصل کرتے ہیں یا اور اپنے غریب خاندانوں کو دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو, تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو مت بھولا کریں جو غریب ہیں. یعنی ان کا ذوی القربہ کا ہمیشہ قرآن پاک نے جہاں بھی ذکر کیا اپنے اقربا کا ذکر کیا, ان کو اپنے یہ جتنے بھی وظائف ہیں, مثلا یہ فطرانہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, ان میں انہیں مت بھولا کریں. اور جو آپ کے قرب و جوار میں دینی کام ہو رہے ہیں ان کو مت بھولیں, جو اہل سنت کے کام ہو رہے ہیں. یہ بار بار میں کہتا ہوں کسی بھی دوسرے جگہ پر کسی بھی ایسے مسلک والوں پر کہ جن کا عقیدہ درست نہ ہو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے منکر ہوں, جو صحابہ کے دشمن ہوں, جو اہل بیت کے دشمن ہوں, ان کا مدرسہ یا مسجد یا ان کے اداروں میں دینا جائز تو دور کی بات ہے, آپ کا مال ادا ہی نہیں ہوگا. پھر
یعنی جو صدقہ زکات آپ دیں گے وہ بالکل ادا نہیں ہوگا. اہل سنت کو میں پیغام دے رہا ہوں, اپنے اہل سنت کو بار بار میں اپنے اہل سنت, کسی کا میرے اوپر کوئی کلیم نہیں ہے, نہ کوئی اعتراض کر سکتا. میں اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی سنتے اور نعت خوانی کرتے آئے ہیں, اور جو اولیاء کرام سے محبت کرتے آئے ہیں, جو اولیاء کرام سے جن کے آباء و اجداد یعنی جو مسلک پر ابھی تک قائم ہیں, یہ یوں کہوں میں کہ جو اہل سنت پر ابھی تک قائم ہیں, ان لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ ہر اس مدرسے اور ہر اس چیریٹی اور ہر اس شخص کو کہ جو بدعقیدہ ہو, کسی دوسرے مسلک سے جس کا تعلق ہو, جو اہل سنت نہ ہو, یا رسول اللہ کہنے والا نہ ہو, یا رسول اللہ کہنے والا نہ ہو, سنی حنفی نہ ہو, تو سنی حنفی بریلوی جو میں اور وعدے کر رہا ہوں اپنے اس برصغیر کے لوگوں کے لیے, باقی کے لوگ تو وہ سارے اولیاء سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو اہل سنت کہتے ہیں. تو ان لوگوں کے مدارس میں ایسے لوگوں کو, بلکہ کوئی خاندان بھی ہو تو ایسے خاندان کو دینا چاہیے جو رسول اللہ کا دشمن ہو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدعقیدگی رکھتا ہو, تو ایسے شخص کو پالنے میں بھی کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. ہاں اگر بطور انسان کسی کو ویسے آپ مدد کرتے ہیں, ایک غریب دیکھ کے ویسے انسان جان بچاتے ہیں, ایک دوسری بات ہے, لیکن اپنے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ اور فطرانے آپ اسی جگہ پر دے سکتے ہیں جس جگہ پر محبت رسول کی صدا آئے. جہاں پر اس کے برعکس کام ہو وہاں پر دینا حرام ہے, ناجائز نہیں, حرام ہے, بلکہ مطلقاً یہ فتویٰ میں کبھی فتوے نہیں دیتا, نہ میں مفتی ہوں, لیکن آج میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ آج رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس آئے گا اور ہر جگہ پر آپ سے مانگنے والے آئیں گے, ٹی ویوں والے آئیں گے, ہر جگہ پر آئیں گے, پر یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر دینا بھی ہے تو خدا کے واسطے اس ٹی وی چینل پر دیں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کی صدا بلند ہو. اور میں کوئی کسی ٹی وی کی, نہ تو میں کبھی چیریٹیاں کرتا ہوں, نہ میں چیریٹیوں میں بیٹھتا ہوں, میں یہ بات اپنے اہل سنت بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے لوگ مسجدوں کے نام پر, مدرسوں کے نام پر دوسرے فرقے والے لے کر جائیں گے تو رب کعبہ کی قسم کل حشر والے دن حضور کے سامنے آپ منہ نہیں دکھا سکیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں تمام اپنے اہل سنت بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو پوری دنیا میں بستے ہیں, پوری دنیا میں جو میلاد شریف کرنے والے ہیں, میں واضح کر رہا ہوں, جو حضور کے میلاد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اگر کسی ایسی چیریٹی کو, ایسے چینل کو, ایسے شخص کو یہ اگر دیں گے, پیسہ دیں گے, تو ان کا دینا گناہ ہوگا. اگر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں, جو اہل سنت پکے جو پیچھے سے آ رہے ہیں, جنہوں نے فرقہ تبدیل نہیں کیا, ابھی تک وہ اہل سنت پر قائم ہے اپنے مسلک پر, ایسے لوگوں کی رشتہ دار ہو تو ان کی خدمت کریں, اگر گھر والے ہیں تو ان کی خدمت, یعنی عزیز ہیں تو ان کی خدمت کریں, کوئی مدرسہ ہے تو ایسے مدرسے کی خدمت کریں. یہ میرا پیغام بہت ضروری ہے اور میں بار بار دوں گا, جہاں بھی مجھے موقع ملے گا میں لوگوں کو کہوں گا. ورنہ آپ کا پیسہ اگر کسی ایسے چینل پر گیا کہ جہاں پر بیٹھ کر مانگنے والا جب میلاد کا موقع ہے تو پھر میلاد کی مخالفت کرنا شروع کر دیں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات ہے تو اس پر مخالفت شروع کر دیں, جب حضور کے اختیارات کی بات ہے تو اس کے مخالفت شروع کر دیں. اور ایسے لوگوں کو دینا, وہ چاہے وہ جس لباجے میں بھی آئے, چاہے وہ اس طرح مارے منشو پر یا نہ مارے, کسی انداز میں بھی آئے, تو ایسے شخص کو, ایسے انسان کو, ایسی چیریٹی کو, ایسے شخص کو دینا, اور پھر بلا واسطہ میں, یا بل واسطہ, بعض اوقات بل واسطہ اور بعض اوقات بلا واسطہ, یہ لوگ ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے ہیں. یہ باقی کے لوگ جو کہ اہل سنت نہیں ہیں, تو ان تنظیموں کے, میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ان کے وہ اسی مسئلے کو, اب یہاں سے یو کے سے, اسی انگلینڈ سے کچھ لوگ جا رہے ہیں, وہ آئیسس جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, داعش میں, تو ایسے لوگ اگر جاتے ہیں ظالم, اور وہ انسان کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اس فرقے کی, اس مسلک کی کہ جو ان کو پروموٹ کرتا ہے, جو ان کی پروموشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے, ان کو پیسہ دینا جائز ہوگا؟ آپ خود ہی بتائیں. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, کیونکہ انسانیت کا قتل کرنے کے لیے آپ پیسہ دیتے ہیں. صحیح. آپ کو انسان کو بچانے کے لیے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأن, لوگ کہیں گے کہ شاہ صاحب کو کیا ہوا ہے, کیوں اتنا, اور میں تو کبھی چندہ مانگتا ہوں, نہ میں نے کبھی مانگا ہے, اور نہ میں کبھی اس طرح کا کام کیا. میں دل کی بات کر رہا ہوں, جو مسلک کے لیے, جو عقیدے کے لیے. خدارا ایسے لوگوں کو کبھی پیسہ مت دیں, اور ایسی چیریٹیز کو مت دیں, ایسے چینلز کو مت دیں, ایسے انسانوں کو مت دیں, ایسے مدرسوں کو مت دیں, ایسی مسجدوں کو مت دیں. یہ ایسے مسجدوں اور مدرسوں کو دینا, پاکستان کے اندر کوئی طالبان نام کے ساتھ
پاس نکلتا ہے اور وہاں پر کوئی داعش کے نام پر نکلتا ہے, کوئی کسی لشکر کے نام پر نکلتا ہے, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ امت مسلمہ کے مخلص یہ تنظیمیں نہیں ہیں. امت مسلمہ کے لیے اگر مخلص ہیں تو علی حجویری کی تنظیم مخلص ہے, خواجہ اجمیری کی تنظیم مخلص ہے. یعنی اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کے لوگ, تصوف پر عمل کرنے والے, صوفیاء کرام سے پیار کرنے والے لوگ, اور جو قلب سے لوگوں کی حالت بدلنے والے ہیں, جو تلواروں سے نہیں, جو زخمی کرنے سے نہیں, جو لوگوں کو قتل کرنے سے نہیں, جو لوگوں کو زندہ کرنے سے, لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بننے والے ہیں, ان لوگوں کی خدمت کریں. بے شک, سبحان اللہ. ہمارے ساتھ سمینہ بہن ہے لندن سے. جی السلام علیکم امینہ بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امینہ بہن. جی السلام علیکم. شاہ صاحب کو میرا سلام بولنا اور جمعہ مبارک ہو آپ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہن. شاہ صاحب کو عمرہ مبارک بھی ہو اور رمضان مبارک بھی. خیر مبارک, جزاکم اللہ. ایڈوانس میں میں رمضان مبارک دے رہی ہوں. شکریہ. تو پہلے بھی 2-3 بار میں نے فون کیا تھا, شاہ صاحب سے بات بھی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد میں بیمار تھی, میں نہیں بات کر سکی. تو لاسٹ ویک کسی نے فون مجھے کیا تھا کہ شاہ صاحب فرائیڈے کو آپ کے لیے دعا کریں گے میرے بیٹوں کے لیے. میں نے 2 بیٹوں کا نام لکھوایا تھا. انشاءاللہ آخر پر دعا ہوگی میری بہن. صبح شام میں زور کی نماز کے ساتھ میرے بیٹوں کے لیے. سوال ہے کوئی آپ کا؟ وہ دعا کے لیے میری کچھ چیزیں بھی ہیں شاہ صاحب کے, میں نے بولی تھی تو وہ مجھے بھیجیں گے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ بعد میں رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ جو بھی بات کرنا چاہیں گے تو بعد میں انشاءاللہ پروگرام کے بعد کر لیں. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب قبلہ اس بات کو مکمل کر دیتے ہیں. جی تو بات فقط یہی ہے کہ اگر اس طرح کوئی شخص رمضان المبارک کا ماہ مقدس گزارے گا اور پھر وہ قرآن پاک سننے کے لیے کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں پر لوگ بد عقیدہ ہوں, بات پھر وہ ادھر لے کر آتے ہیں اور ان کے پیچھے جا کے قرآن پاک سنیں, ان کے درود سنیں, تو بالکل اس بندے نے بھی رمضان آیا نہ آیا برابر ہے اس کے لیے, اہل سنت کے لیے. میں کہہ رہا ہوں اپنے عوام کے لیے بات کہتا ہوں. لہذا اس مسجد میں اس عالم کے پیچھے, اس قاری کے پیچھے, اس حافظ کے پیچھے جائیں کہ جس کے دل کے اندر محبت رسول ہے اور جو امن کا درس دیتا ہے, پیس کا درس دیتا ہے, جو پیس کی بولی بولتا ہے, جو شیطانی بولی یعنی لڑائی والی بولی, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ نے قرآن میں کہا ہے, جو لوگوں کو دنگا فساد کی طرف لے کر جاتا ہے اور مسلمانوں کو ہی قتل کرنے کے لیے لشکر بنا رہا ہے, ایسے لوگوں سے بچیں. یہ 200 300 لوگوں کو بازار میں بم سے اڑانے والے یہ بیروپیے ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ انسان نہیں ہیں, چاہے جس نام سے بھی یہ کام کریں. بالکل میں یہ کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان, یہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے. ایسی تنظیموں کو اب جاگنا ہوگا اور ان تنظیموں کو چندوں سے روکنا ہوگا لوگوں کو. اور رہا مسئلہ یہ کہ رمضان آیا تو چلا گیا, ان لوگوں نے کچھ نہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ مقدس کا احترام کیا, روزے رکھے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ رکھا ہے. میں نے شاید پہلے عرض کیا باب الریان, وہ ریان دروازے کا نام ہے. حضور نے فرمایا اس میں اور کوئی داخل نہیں ہوگا, جو صرف روزہ دار ہے وہ اس میں داخل ہوگا. سبحان. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کا احترام کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اللہ جل شانہ و تم احسانہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے. خندق کہتے ہیں کہ اتنی گہری زمین ہو جاتی ہے کہ جو پوچھا کتنی دیر دور ہے, تو ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی دور ہے کہ ایک تیز کوا اڑتا جائے, بہت تیز اڑتا جائے, ساری زندگی اڑتا رہے اور وہ مر جائے اڑ کے, تو اس کا فاصلہ جتنا بنتا ہے اتنا فاصلہ خندق کا ہو جاتا ہے. دوزخ اتنی دور ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ کے فضل و کرم سے. جی آپ کال لیں. جی کالر لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم سسٹر بولٹن سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. بھائی جان جی جی صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک شاہ صاحب. جی بسم اللہ, خیر مبارک بہن, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا, اور رمضان المبارک کی بھی مبارک. شکریہ, جزاک اللہ. اور ہمارے لیے نا, میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے پلیز دعا کرنا, اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت نصیب کرے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک بنائے. آمین. اس کے لیے اگر ایک وظیفہ بھی بتا دیں. آپ انشاءاللہ گزارش ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے میری بہن, اور اس پروگرام میں شہزاد صاحب کہیں گے کہ انہی سے بات کریں, یہی مجھے جو کہیں گے تو میں کروں گا.
کیونکہ آج میں نے اگر اپنی مرضی شروع کر دی تو کل ادھر اس کرسی پر کوئی اور آ کے بیٹھا ہوگا، اس لیے پھر انہی سے بات کریں سیدھی۔ وظائف کا پروگرام جو ہے وہ تو انشاءاللہ کیونکہ اگر وظائف کا شروع کیا تو وظائف کا ہی بن جائے گا، تو ہم چاہتے ہیں وظیفہ میں اپنے پروگرام میں دے دیا ہاں جی، تو شاہ صاحب قبلہ انشاءاللہ اپنے پروگرام کے اندر وہ دیں گے، تو آپ اس میں ضرور کال کیجئے۔ اس پروگرام کے اندر صرف اور صرف ہم رمضان مبارک کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو شاہ صاحب قبلہ جی، تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب اس ماہ مقدس کا احترام کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ و تمثانہ نے اس ماہ رمضان المبارک ایک ایسا نام ہے کہ رمضان اصل میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی ایک نام بھی ہے، ٹھیک، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، بلکہ حدیث پاک میں یوں بھی آیا ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا یا شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان آیا، اور یہ قرآن پاک کا لفظ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو یہاں پر یہ بات عرض کر رہا تھا میں کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ ماہ مبارک ہدایت کیا ہے، ایک مہینہ آیا یہ ہدایت کیسے بن سکتا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ اس کے اندر جو احکام ہیں ان پر جو عمل کرے گا تو وہ ہدایت، وہ بینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت والوں کے لیے بہت کھلی نشانی ہے۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ کنٹرول ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ کنٹرول اپنے اس آزادی پر کرنا ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں حدیث پاک میں جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حدیث پاک میں یہ دکھایا ہے کہ ہر رات 3 بار، ہر رات 3 بار اللہ جل شانہ و تم احسان ہوں آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے لیے فریاد کرنے والا کہ میں اسے جہنم سے نکال کر جنتی بنا دوں۔ تو اللہ خود اعلان فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت اپنے فضل و کرم سے کہ بندہ آئے کوئی مانگنے والا، تو اللہ بلا رہا ہے، پھر بھی کوئی بندہ نہ جائے جنت میں جانے کے لیے تو بندہ خود بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، دوزخ کے بند کر دیے، اور شیطان کو بھی قید کر دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بس کیا کروں جی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا یا شیطان نے میرے لیے یہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ کہ مسجد فل اسی لیے ہو جاتی ہے کہ شیطان نہیں ہے، جن کے اندر تھوڑا سا بھی رمق ہے ایمان کا وہ بھی اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف۔ یہ جو رمضان مبارک کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کرتا ہے، یعنی کہ چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو شیطان تو اس کو تو جکڑ دیا گیا، وہ تو بند ہو گیا۔ کیا یہ بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے، یہ سارا سلسلہ کرتا ہے، تو کیا یہ ایک عادت بن چکی ہے؟ بالکل، اور یہ عادت کو اب ظاہر کر رہے ہیں، جو اس کی عادت فطرت بن چکی ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہے نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ وہ تو قید ہو گئے لیکن یہ تو ابھی تک آزاد ہیں، لہذا جو عادت بندے کی بن گئی ہے اس عادت کو، اس لیے اس عادت کو روکنے کا نام رمضان المبارک کا ماہ مبارک ہے۔ یعنی جو عادات آپ کی بری ہیں ان کو سٹاپ کریں۔ میں سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، یہ میرا پیغام ہے اور میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ماہ مقدس آنے سے پہلے ایک تہیہ کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ اس بری عادت یعنی سگریٹ نوشی سے، سموکنگ سے، سب سے بہترین موقع ہے سموکنگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس سے توبہ کریں، اس سے نجات حاصل کریں انشاءاللہ باذن اللہ۔ میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ سموکنگ کو اب تو لوگوں نے فتویٰ دے دیا، بہت سارے لوگوں نے، ویسے تو کراہت کے اوپر تو کسی کا اعتراض ہی نہیں ہے، مکروہ تو ہر ایک ہی کہتا ہے، لیکن اس پر اب جو نئے طرق آئے ہیں سموک کے، اس کو تو اب لوگوں نے حرام تک کہہ دیا۔ عرب کے لوگوں نے تو بہت سارے نے فتویٰ دیا اس کے اوپر کہ یہ سموکنگ حرام ہے، اور انہوں نے دلائل پیش کی ہیں، دلائل قرآن و سنت سے پیش کی، قرآن پاک سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں شریعت مطہرہ حضور کے شان اقدس کے توسل سے جو اچھی چیزیں وہی اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، جو بریاں انہیں حرام کیا ہم پر۔ تو یہ سموکنگ کی لعنت جو کہ اپنے لیے بھی نقصان دہ
اولاد کے لیے بھی نقصان دہ، دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ. فضول خرچی بھی، ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچیوں کو پسند نہیں کرتا. تو جسے اللہ ہی پسند نہ کرے وہ ماہ مقدس میں کیا کر لے گا؟ لہذا اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے، اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے. یعنی فضول خرچی، یہ فضول سگریٹ نوشی فضول خرچی ہے، یہ تمباکو نوشی فضول آج خرچی کل ہے. تو وہ پتہ نہیں 20-25 پاؤنڈ کا تو میرا خیال ہے غالباً ایک وہ پیکٹ ہو گیا ہے. نہ یہ پانی ہے، نہ یہ کھانا ہے، نہ یہ شربت ہے، نہ یہ کوئی فروٹ ہے، نہ یہ کیا ہے؟ آگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آگ کو دور کر رہا ہوں، یہ آگ کو اپنے اندر کرتا ہے. صحیح. اور اتنا بیوقوف بندہ میں دنیا میں کوئی نہیں دیکھنا کہ جو سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کے ایک چھوٹی سی بتی سفید سی لے کر تو اس کو آگ لگائے دھواں اندر کرے. یہ کیا تماشا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا یعنی عقل مارا گیا بندے کا، اور اندر اپنا ڈیمیج کرتا ہے، اندر یعنی خودکشی کی طرف جاتا ہے. میں تو اب اس انداز سے کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے، اس انداز سے کہ خودکشی تو حرام ہے، چاہے 1 منٹ میں کرے یا 10 سال میں کرے. ایک 20-25 پاؤنڈ میں کسی کو آپ اچھا کھانا جو ہے کسی غریب کے لیے پیش کر سکتے ہو یا خاندان کے لیے ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے، اور یہ تو ایک دن کی بات ہے نا، تو جس نے ایک پیکٹ ہر روز لینا ہے. شہزاد صاحب یہ سب سے بڑی لعنت ہے یہ چیز. یہ جو سگریٹ نوشی ہے یہ بندے کو چور بھی بنا دیتی ہے، یہ بندے کو نشئی یعنی ڈرگی بنا دیتی ہے. ڈرگ ٹیکر جب ہوگا تو ڈرگ ڈیلر بھی بنے گا، اور پھر یہ اگر ختم دونوں چیزیں نہیں ملے گی چوری کرے گا. آپ پاکستان میں یا غریب ممالک میں جا کر دیکھیں، میں نے دیکھا لوگوں کو لوہے کی کنڈیاں اتارتے ہوئے، یعنی چھوٹے چھوٹے تارے نکالتے ہوئے، یعنی یہ لیڈ اتارتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ مکانوں کے ٹوٹیاں اتارتے ہوئے. کیوں کہ ایک بار میرا گزارا ہو جائے، مسجد کی ٹوٹیاں پنکھے اتارتے ہوئے. اب میں کیا کروں؟ لہذا یہ بات سیریس لینی چاہیے، اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ میری گزارش ہے کہ اس رمضان المبارک میں کتنے لوگ ہیں کل کے پروگرام میں ہمیں بتائیں کہ جو لوگ تائب ہوں وہ کہیں کہ بس جی شاہ صاحب یا شہزاد صاحب، آج ہم نے کل کی تقریر کے اوپر عمل کیا اور اس ماہ مقدس سے پہلے ہم پکی توبہ کرتے ہیں کہ اس لعنت سے ہمیشہ کے لیے ہم نجات حاصل کریں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. بالکل آخری کالر ہیں، پھر انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے آج. اور غالباً حشمت خان ماشاءاللہ برائک برن سے ہی ہمارے پیارے بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے ماشاءاللہ، اور بڑی خوبصورت نعت شریف پڑھتا ہے. وہ لائن پر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حشمت، how are you? Alhamdulillah, I'm fine, mashallah. How are you? How are yourself? Salam to you. سلام ٹو محترم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام بیٹا، خیریت سے ہو؟ اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ تو سرکار کا ثنا خان ہے نا بیٹا. جی ماشاءاللہ. I just wanted to say special Ramzan Mubarak to all the Ummah and the team, Uncle Arif, to yourself, all the Muslim Ummah. Ramzan Mubarak to Muhtaram Shah Sahab as well. And mashallah, very beautiful program, and inshallah we'll be seeing you in a very short while. And please tell Shah Sahab to do special dua for me and my family. Okay. And next week at some point we'll invite you onto this program and we'll listen to a beautiful inshallah, inshallah. Okay, take care of yourself, and tomorrow your Kids Online program is going to be aired at 1 o'clock, yeah? Jazakallah. Okay then. Assalamu alaikum. ابھی صرف اور صرف ٹائم بچا ہے دعا کے لیے. ہم نے پرومس کیا تھا کہ دعا انشاءاللہ کریں گے. 2-4 منٹ ہیں ہمارے پاس حضرت، تو آپ دعا فرما دیں مختصر سی. اور بلکہ پورا رمضان مبارک الحمدللہ آپ افطاری کے ٹائم شاہ صاحب ٹائم نکال کے یہاں پر انشاءاللہ وہ دعا کریں گے ہر ایک بندہ مومن کے لیے، جو دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی، جو بیمار ہیں، جو جس کی نیک حاجت ہے انشاءاللہ ان سب کے لیے جو ہے دعا ہوگی. تو ابھی شاہ صاحب قبلہ کی طرف چلتے ہیں، اور شاہ صاحب قبلہ کی دعا کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. میں شاہ صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے پروگرام کے اندر، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جن نے پروگرام دیکھا، یقیناً پسند کیا ہوگا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ نے بھائی شہزاد احمد قادری کو آپ نے اجازت دینی ہے. دعا کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ پاک ہماری آج کی مختصر سی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. مالک کائنات آج کی اس مجلس پاک میں جتنے بھی احباب، جتنے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں ہماری اس مجلس میں فون کر کے شامل ہوئے یا فون کی ٹرائی کر کے شامل ہوئے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد لوگ اس وقت میری دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، قرب و جوار سے، دور دراز سے، دوسرے ممالک میں، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، جہاں جہاں سے بھی میری بہنیں بیٹیاں بیٹے بھائی آمین کہہ رہے ہیں، مالک میں نہیں تو ان کی دعا کا صدقہ مالک ہماری سب کی حاضری کو قبول فرما لے. خالق کائنات ہم گنہگار تیری بارگاہ سے طلب کرنے والے ہیں، آج کے دن کی عظمت کا صدقہ، آج کے دن کی برکت کا صدقہ، جمعۃ المبارکہ کی یا اللہ کریم اس مغفرت والی اور قبولیت والی گھڑی کی عظمت کا صدقہ، حضرت آدم کی یا اللہ کریم اس شان کا صدقہ کہ جس شان یہ وجود نور کا ظہور ہوا، مالک کائنات ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے. اے اللہ پاک جس بھائی نے جس بہن نے دعا کے لیے کہا، ہر ایک کی نیک حاجت کو پورا فرما دے. جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کو ہر غم سے دور کر دے، ہر مصیبت سے دور کر دے، ہر پریشانی سے دور کر دے. اس وقت شہزاد صاحب میرے ساتھ سے یہ تاج الدین شاہ صاحب اور رضوان بیٹا اور بھی جتنے احباب موجود ہیں اور پروگرام پیش کر رہے ہیں، مالک میں ان سب کے لیے تیری بارگاہ سے دعا کرتا ہوں مالک ان سب کے اوپر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما. اپنے گھروں میں بیٹھ کر فرانس میں، جرمنی میں، جہاں بھی، بیلجیم میں، ڈنمارک، ناروے، برطانیہ، جہاں سے بھی لوگ دعا کے لیے پکار رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں، مالک میں سب کے حق میں عرض کرتا ہوں کہ آج کی مقدس و معطر و مطہر اس قبولیت والی گھڑی کا صدقہ سب کی نیک حاجات پوری فرما دے، سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے. اس امت چینل کو مصطفیٰ کریم کی محبت پھیلانے کے لیے اور ہمت عطا فرما. حضور کا عشق اور عشق رسالت لوگوں کے سینوں تک پہنچانے کے لیے اور بھی ہمت اور جرأت اور یا اللہ کریم طاقت عطا فرما. ان کے جتنے بھی پیش کرنے والے معاونین ہیں مالک سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خلوص اور اخلاص کے ساتھ یا اللہ کریم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اور بالخصوص اس وقت شہزاد صاحب نے بڑی درد کی بات کہی ہے، یا اللہ کریم آج محمد بن قاسم کو ترس کے یاد کرنے والی وہ بیٹی جو برما کے اندر یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہی ہے اور ان مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو کاٹا جا رہا ہے. مالک میں تیری بارگاہ سے صدقہ سیدہ فاطمہ زہرا کی رضا کا عرض کرتا ہوں، مالک اس بیٹے کی آواز کو سن، مالک اس بیٹی کی آواز کو سن جو صدقہ سیدہ فاطمہ زہرا کا اپنے نبی کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے. اے اللہ برما کے مسلمانوں کی اس مصیبت میں ان کی ذہنی مدد فرما دے. امت مسلمہ کو جاگنے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت اور حیا عطا فرما. امت مسلمہ کے مسلمان اور پوری دنیا کے حکمران جو کہ ہیومن بینگ کی بڑی رسپیکٹ سمجھتے ہیں لیکن وہاں نظر نہیں آ رہا، مالک ان حکمرانوں کو حیا عطا فرما اور ان کی مدد کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، یا اللہ پاک انہیں تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ امن کا بول بالا فرما دے، محبت کا بول بالا ہم کر دے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه مدينة فرشه وقاسم رزقه ومالك ملكه ومظهر لطفه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة.